بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تزوج، اور جس نے شادی کی، من العجم، عجم میں سے، بمعتقۃ العربی، عرب کی آزاد کردہ عورت سے، فولدت لہو اولادا، پس اس نے جنا اس کے لیے اولاد، فولاء ولدہا، پس اس کے بچے کی میراث، لموالیہا، اس کے آزاد کردہ مالکوں کے لیے ہوگی، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، یکون ولاء اولادہا، ہوگی اس کے اولاد کی میراث، لابیہم، ان کے باپ کے لیے، لأن النسب الی الآباء، اس لیے کہ نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، باپوں کی طرف ہوتا ہے۔ کسی اجمی نے عرب کی آزاد کردہ عورت سے شادی کی اور پھر اس کے بچے پیدا ہوئے تو بچوں کی میراث کس کی ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں اس عورت کے آزاد کردہ مالک کے لیے ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کے باپ کے لیے ہوگی، کیونکہ نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، آزاد کرنے والے آدمی کی طرف نہیں ہوتا۔ کسی اجمی نے عرب کی آزاد کردہ عورت سے شادی کی، بچے ہوئے تو بچے کی میراث، بچے کی ولا کس کے لیے ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں بچے کی میراث اس عورت کے آزاد کردہ مالک کے لیے، آزاد کرنے والے مالک کے لیے ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا باپ کے لیے ہوگی، کیونکہ جو نسب ہے وہ باپوں کی طرف ہوتا ہے، باپ کی طرف ہوتا ہے۔ وولاء العتاقۃ، اور آزاد شدہ کی ولا میراث، تعصیب، موجب غصوبت ہے، فإن کان للمعتق، پس اگر ہو آزاد کرنے والے کے لیے، فإن کان للمعتق، پس اگر ہو آزاد کیے ہوئے کے لیے، عصبۃ من النسب، کوئی نسبی عصبہ، فہو اولیٰ منہ، پس وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا اس سے۔ فإن لم تکن لہ عصبۃ من النسب، پس اگر اس کے لیے کوئی نسبی عصبہ نہ ہو، فمیراثہ للمعتق، تو اس کی میراث معتق کے لیے ہوگی، آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی۔ ولائے عتاقہ، یعنی آزادی کی وجہ سے جو میراث ہوتی ہے وہ موجب عصوبت ہے، لہذا دیکھیں گے آزاد کردہ غلام کا کوئی نسبی عصبہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی نسبی عصبہ موجود ہے تو وہی وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس آزاد کردہ غلام کی وراثت معتق کے لیے ہوگی جس نے اسے آزاد کیا ہے۔ ولائے عتاقہ، یعنی آزاد کرنے کی وجہ سے جو وراثت ہوتی ہے وہ موجب عصوبت ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی آزاد کرنے والا عصبہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ آزاد کردہ اس غلام کا کوئی نسبی عصبہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نسبی عصبہ موجود ہے تو وہی وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر وراثت معتق کو ملے گی جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہے۔ فإن مات المولا، پس اگر فوت ہو جائے مالک، ثم مات المعتق، پھر فوت ہو جائے آزاد کردہ غلام، فمیراثہ لبنی المولا، تو اس کی وراثت مالک کے بیٹوں کے لیے ہوگی، دون بناتہ، نہ کہ اس کے بیٹیوں کے لیے۔ مالک فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ غلام بھی فوت ہو گیا جس کو اس مالک نے آزاد کیا تھا، تو وراثت مالک کے بیٹوں کو ملے گی، مالک کے بیٹیوں کو نہیں ملے گی۔ پہلے مالک فوت ہوا، پھر اس کے بعد وہ غلام فوت ہوا جس کو اس مالک نے آزاد کر دیا تھا، تو وراثت مالک کے بیٹوں کے لیے ہوگی، مالک کے بیٹیوں کے لیے نہیں ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ، اور نہیں ہے عورتوں کے لیے، من الولاء ولا، الا ما اعتقن، مگر اس کی کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا، او اعتق من اعتقن، یا اس کی کہ جس کے آزاد کیا اس کو، کہ جس کو انہوں نے، ان عورتوں نے آزاد کیا۔ اعتق من اعتقن، ترجمہ ہے یا اس کی کہ آزاد کیا
اس کو کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا، ان عورتوں نے آزاد کیا، او کاتبنا یا اس کی کہ جس کو انہوں نے مکاتب بنایا، او کاتب من کاتبنا یا اس کی کہ مکاتب بنایا اس شخص کو کہ جس شخص کو انہوں نے مکاتب بنایا، او دبرنا یا اس کی کہ جس کو انہوں نے مدبر بنایا، او دبر من دبرنا یا مدبر بنایا اس نے کہ جس کو انہوں نے مدبر بنایا، او جر ولاءً یا کھینچا ولا کو معتقو ہن ان کے آزاد کردہ نے، او معتقو معتقی ہن یا ان کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے۔ تو عورتوں کو ولا وراثت نہیں ملتی، لیکن 6 صورتیں ہیں کہ جس میں ولا عورتوں کو ملتی ہے۔ ایک تو ان کے آزاد کردہ غلام کی، دوسرے ان کے آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلام کی، نمبر 3 ان کے مکاتب کی، نمبر 4 ان کے مکاتب بنائے ہوئے غلام کے مکاتب بنائے ہوئے غلام کی، یعنی اس غلام کو انہوں نے مکاتب بنایا، پھر اس غلام نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا، تو اس کی ولا بھی ان عورتوں کو ملے گی۔ اور نمبر 5 دبرنا او دبرا من دبرنا، نمبر 5 یہ ہو گیا کہ اس کی وراثت بھی ان کو ملتی ہے کہ جس کو انہوں نے مدبر بنایا، او دبر من دبرنا یا جس کو انہوں نے مدبر بنایا اس نے کسی اور کو مدبر بنایا، تو ان کی وراثت بھی ان عورتوں کو ملتی ہے۔ یہ 6 ہو گئیں، اور 2 صورتیں اور بھی ذکر کی ہیں، او جر ولاءً معتقہن او معتق معتقہن، کہ ولا کو وہ شخص کھینچے کہ جس کو انہوں نے آزاد کیا، یا وہ شخص کھینچے کہ جس کو ان کے آزاد کردہ نے آزاد کیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی عورت نے اپنے غلام کا نکاح آزاد کردہ عورت سے کیا، پھر بچہ ہوا، تو اس بچہ کی جو ولا ہے اس کا مستحق ماں کا مالک ہوگا، اس کی ماں کا مالک ہوگا، باپ کا مالک اس کا وہ نہیں ہوگا، وراثت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر یہ عورت اپنے اس غلام کو آزاد کر دیتی ہے، جس غلام کا نکاح اس آزاد عورت کے ساتھ کیا گیا تھا، آزاد کردہ عورت کے ساتھ کیا گیا تھا، تو یہ جو بچہ ہے اب اس کی ولا منتقل ہو جائے گی اپنے عورت کے آزاد کردہ غلام کی طرف، تو وہ اگر موجود نہ ہو تو پھر اس کی ولا کی مستحق عورت ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ عورت نے اپنے غلام کا نکاح کسی آزاد کردہ عورت سے کر دیا، پھر بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس عورت نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ جس غلام کا اس نے اس آزاد کردہ عورت سے نکاح کروایا تھا، تو اب اس بچے کی جو ولا ہے وہ اس عورت کو ملے گی جس نے اپنے غلام کا نکاح اس آزاد شدہ عورت سے کروایا تھا۔ وَإِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ابْنًا اور جب چھوڑے مالک بیٹا، وَأَوْلَادًا اولاد ابن آخر اور دوسرے بیٹے کی اولاد، فَمِيرَاثُ الْمُعْتَقِ پس آزاد کردہ کی میراث للابن بیٹے کے لیے ہوگی، دون بنی الابن نہ کہ بیٹے کے بیٹوں کے لیے، لأن الولاء للکبیر اس لیے کہ وراثت بڑے کی ہوتی ہے۔ مالک فوت ہو گیا، اس نے پیچھے اپنا ایک بیٹا چھوڑا اور بیٹے کی اولاد بھی چھوڑی، اور اس نے ایک غلام کو بھی آزاد کیا ہوا تھا، تو آزاد کردہ غلام کی جو وراثت ہے وہ بیٹے کو ملے گی، بیٹے کی اولاد کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو وراثت ہے وہ بڑے کو ملتی ہے۔ تو مالک نے اپنا ایک غلام آزاد کر رکھا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا بھی چھوڑا اور بیٹے کی اولاد بھی چھوڑی ہے، تو آزاد کردہ غلام کی وراثت بیٹے کو ملے گی، بیٹے کی اولاد کو نہیں ملے گی، کیونکہ وراثت بڑے کو ملتی ہے، ولا جو ہے وہ کبیر بڑے کے لیے ہوتی ہے، تو بڑا یہاں پر بیٹا ہے نہ کہ اولاد، تو وراثت بھی ولا بھی بیٹے کو ملے گی۔
وَإِذَا أَسْلَمَ اور جب مسلمان ہو جائے رجل کوئی آدمی علی ید رجل کسی آدمی کے ہاتھ پر ووالاه اور اس سے موالات کر لے علی ان یرثہ اس بات پر کہ وہ اس کا وارث ہوگا ویعقل عنہ اور اس کی طرف سے تاوان ادا کرے گا اذا جنا جب وہ جنایت کرے او اسلم علی ید غیرہ یا مسلمان ہوا اس کے غیر کے ہاتھ پر ووالاه اور موالات اسی سے کر لی فالولاء صحیح تو ولا صحیح ہے وعقلہ علی مولاہ اور اس کا تاوان اس کے مولا پر ہوگا فإن مات پس اگر وہ فوت ہو جائے ولا وارث لہ اور اس کا کوئی وارث نہ ہو فمیراثہ للمولا تو اس کی وراثت مولا کی ہوگی وإن کان لہ وارث اور اگر اس کا وارث ہو فہو اولی منہ تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اس سے موالات بھی کر لی، عقد موالات کر لیا یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے وارث بنو گے اور اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تم اس کا تاوان ادا کرو گے، تو اس کو عقد موالات کہتے ہیں۔ یا مسلمان ایک کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور عقد موالات دوسرے کے ہاتھ پر دوسرے کے لیے کرتا ہے تب بھی ولا صحیح ہے، اور اگر یہ جنایت کرے گا تو اس جنایت کا تاوان اس کا مولا ادا کرے گا کہ جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے اس کا کوئی اور وارث ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو اس کی میراث مولا کی ہوگی جس کے ساتھ اس نے عقد موالات کیا تھا، اور اگر کوئی اور وارث ہو تو پھر وہی وارث زیادہ حقدار ہوگا۔ عقد موالات کی تفصیل کہ ایک آدمی دوسرے کے آدمی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اور اس سے موالات اس طرح کرتا ہے کہ تم میرے وارث ہوگے لیکن اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تم اس کا تاوان ادا کرو گے، یا مسلمان ایک کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور عقد موالات دوسرے کے ساتھ کرتا ہے تب بھی ولا صحیح ہے، اور اس کی جو عقل ہے جنایت کا تاوان وہی اس کا مولا ادا کرے گا۔ اس کے بعد اگر یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو دیکھیں گے اس کا کوئی اور وارث ہے یا نہیں ہے، اگر اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے تو وراثت مولا کو ملے گی جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے، اور اگر کوئی اور وارث ہو تو وہی وارث اس کا زیادہ حقدار ہوگا، مولا نہیں ہوگا۔ وللمولا اور مولا کے لیے جائز ہے ان ینتقل عنہ کہ منتقل ہو جائے اس سے بولائہ الی غیرہ اس کی ولا اس کے غیر کی طرف ما لم یعقل عنہ جب تک کہ اس نے اس کی طرف سے تاوان ادا نہیں کیا، فاذا عقل عنہ پس جب اس کی طرف سے تاوان ادا کر دے لم یکن لہ ان یتحول تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ پھرے بولائہ عنہ الی غیرہ اپنی ولا کے ساتھ اس سے اس کے غیر کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ عقد موالات ہوا ہے تو یہ عقد موالات کسی اور کی طرف منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو دیکھیں گے کہ تاوان ادا ہوا ہے اس کی جنایت کا یا نہیں، اگر تاوان ادا نہیں ہوا تب تو یہ ولا دوسرے کی طرف بھی منتقل ہو سکتی ہے، اور اگر تاوان ادا ہو چکا ہے تو پھر یہ ولا دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ ایک کے ساتھ عقد موالات ہو چکا ہے، اب اس سے انتقال اس سے کسی اور کی طرف عقد موالات منتقل ہو سکتا ہے کہ نہیں، دیکھیں گے تاوان ادا ہوا ہے کہ نہیں، اگر تاوان ادا نہیں ہوا تب تو یہ ولا دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، اور اگر تاوان ادا ہو چکا ہے تو یہ ولا کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعِتَاقَةِ اور نہیں ہے مولا عتاقہ کے لیے ان یوالی احدن کی موالات کرے کسی ایک سے۔ غلام کو کسی نے آزاد کر دیا، مالک نے غلام کو آزاد کر دیا، اب یہ غلام عقد موالات کسی اور سے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مالک نے غلام کو آزاد کر دیا، اب یہ آزاد کردہ غلام موالات کسی اور سے کرتا ہے اپنے مالک کو چھوڑ کر، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔